گستاخ خبردار ہمیں کم نہ سمجھنا، گستاخ خبردار ہمیں کم نہ سمجھنا، ہم جانتے ہیں ظالموں جابر سے نمٹنا، ظالم سے نمٹنا، ظالم سے نمٹنا۔ اللہ کرے تیری مدد شہید سر شہید سر، 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 نبی کرے تیری مدد شہید سر شہید سر، صدیق کرے تیری مدد شہید سر شہید سر، عمر کرے تیری مدد شہید سر شہید سر، عثمان کرے تیری مدد شہید سر شہید سر، علی کرے تیری مدد شہید سر شہید سر، شہید ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي ألا وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بڑی محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ صدر محترم جناب صاحبزادہ سید ہدایت رسول شاہ صاحب جی گرو، جامعہ نوریہ رضویہ کے قابل صد افتخار اساتذہ کرام، انتہائی قابل صد کرام علماء کرام، میرے بزرگ دوستو، میں اور آپ آج یہاں رسول اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حصول کے لیے حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر میرا اور آپ کا قبول۔ شہباز خطابت جناب صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب، انہوں نے مجھے خود بتایا تھا، اور یہ بات انہوں نے اپنی کتاب زندگی کے اندر بھی لکھی تھی۔ سندھ کے کسی گاؤں میں قریب سنی میں انہیں نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا مسئلہ سننے کے لیے مدعو کیا۔
صاحبزادہ صاحب جب وہاں تقریب کے لیے پہنچے تو وہ سندھی ہاتھ جوڑتے کھڑے گئے، سائیں یہاں جلسہ تو نہیں ہو سکتا۔ صاحبزادہ صاحب نے پوچھا بھی کیوں نہیں ہو سکتا؟ سائیں ہم غریب لوگ ہیں، یہاں قادیانی باسط ہیں، بتا رہے وہ کہتے ہیں یہاں ختم نبوت کے نام پہ جلسہ نہیں ہو سکتا۔ صاحبزادہ افتخار صاحب نے انہیں کہا اچھا تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ نہیں کہ ہم سائیں بہت غریب لوگ ہیں، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، قادیانی ہوگا۔ صاحبزادہ صاحب جو جن دوستوں نے دیکھا ہے ان کو بڑے وجیب تھے، خوبصورت، جب پگڑی باندھ لیتے تھے تو اور بجاوت ان کی بہت تھی، اور ایسے سمجھدار بھی بہت تھے۔ کہنے لگے اچھا تم یہ بتاؤ یہاں کا سب سے بڑا نامی گرامی ٹاپو کون سا ہے؟ ان کو شیرہ ٹاپو۔ اچھا یہ شیرہ ٹاپو رہتا کہاں ہے؟ ان کے لیے قریب ہی رہتا ہے۔ اچھا تم یوں کرو مجھے گھوڑی دی اور مجھے شیر ٹاپو کے ڈیرے کا رستہ بتا دو۔ گھوڑی پر صاحبزادہ صاحب بیٹھے اور ڈاکو کے ڈیرے کی طرف چل پڑے۔ اتفاق سے وہ شیرہ ڈاکو اپنے ڈیرے پر بیٹھا ہوا، اسے دیکھا نا چوک پہ کھڑا ہو گیا۔ صاحبزادہ صاحب جب اترے وہاں، سائیں کون تھی؟ اب کون؟ کہنے لگے اس کا تعلق صاحبزادہ صاحب کے افتخار کو سمجھا سہی اسی نے پاؤں کو ہاتھ لگایا، گھٹنوں کو ہاتھ لگایا۔ سائیں آپ نے کیسے تکلیف کر لی؟ ہاں اچھا اخبارات میں بڑا آتا ہے کہ سندھی ایسی ہوتی ہے، سندھی ایسی ہوتی ہے، میرا اپنا تجربہ ہے، میں بھی جاتا رہتا ہوں۔ سندھ کا مسلمان علماء کا، سادات کا اور پیروں کا بڑا ہی خادم اور بڑا ہی وفادار ہے۔ سائیں آپ کیسے آئے؟ صاحبزادہ صاحب نے کہا ہے اور شیرے پورے ساری میں ڈاکے ڈالنے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کا بھی کوئی کام کرنا ہے؟ سائیں حکم کریں، آپ حکم کریں۔ وہ تو اسی بات پر رشک کر رہا تھا کہ صاحبزادہ افتخار کر کے میرے پاس آ گیا اور کہا کہ قادیانی مرزائی اردو کے پٹھے کہتے ہیں ہمارے گاؤں کے اندر گوٹ کے اندر نبی پاک کی ختم نبوت کا مسئلہ بیان نہیں ہو سکتا، تیرا کیا فائدہ؟ سائیں جیسا تھی سی صاحبزادہ صاحب کہتے ہیں کہ میں واپس گوٹ میں بعد میں پہنچا، گوٹ کے اندر ڈاکٹروں نے ریپروں کی چھان اور میں نے وہاں کچھ سرکار کی ختم نبوت بیان کی۔ واقعی اہل سنت میں مسئلہ ختم نبوت کو بیان کرنے والے جو افراد تھے ان میں صاحبزادہ صاحب پہلے نمبر کے علماء میں سے۔ اچھا جلسہ ہو گیا، عرصہ گزر گیا۔ اب صاحبزادہ صاحب کہتے ہیں ایک دن میں اپنے گھر تھا منصور آباد کو دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو ایک بابا جی سفید داڑھی والے، لمبا کرتا پہنا، ہاتھ میں عصا۔ سائیں السلام علیکم۔ سائیں میں کو پہچاتا؟ نہیں میں نے نہیں پہچانا۔ سائیں میں کو اچھی رکھا بس کردار اچھا نہیں تھا، پتہ نہیں کس کس کا مال لوٹا تھا، لیکن دل میں سرکار کی محبت تھی۔ سرکار کی ختم نبوت پر، سرکار کی عظمت پر جب کٹ مرنے کا وقت آیا، ڈاکو پیچھے نہ رہا تو میرے لجپال آقا کی نگاہ کرم اس پر بھی ہو گئے۔ میرے دوستو تم ڈاکو تو نہیں ہو، تمہیں کسی کا مال تو نہیں لوٹا، تم تو میرے لجپال آقا کی عزت و عظمت کے دفاع کے لیے پروانہ بار کود پڑتے ہو میدان میں۔ خدائے ذوالجلال
قسم ہے جو بھی خلوص کے ساتھ میرے عظیم نبی کی عظمت بیان کرتا ہے اللہ خود اسے بھی عظمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جو سرکار کی عزت و عظمت کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی لوگوں کے کفش برداروں میں رکھے۔ پچھلے سال جب میں حاضر ہوا تھا تو مجھے موضوع دیا گیا تھا تقلید ائمہ۔ میرا ایک سٹائل ہے تقریر کا، اور تقریر میں بھی میرے 2-3 سٹائل ہیں، اور ایک سٹائل ہے تدریس کا، پڑھانے کا۔ خاص طور پر جب میں مناظرہ کی کلاس لگاتا ہوں، ویسے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، اللہ کا شکر ہے کہ یہ تربیتی نشستیں ہوں یا تربیتی کورس ہوں، ان کا مجھے تو میں ہوں نا، تو الدال علی الخیر فاعلہ، جو بھی اس حوالے سے کام ہوگا اس کا پہلا ثواب انشاءاللہ مجھے بھی جائے گا۔ تو میں جب بھی پڑھاتا ہوں تو میں اس وقت تقریر نہیں کرتا، میں چاہتا ہوں کہ میرا ایک ایک لفظ جو ہے طلبہ کاپیوں پر نوٹ کر لیں، کیونکہ تقریر میں یہ دیکھا گیا ہے کہ میں تقریر کروں، واہ واہ سبحان اللہ، نعرے کو زیادہ لگیں گے، مزہ بھی آپ کو زیادہ آئے گا، لیکن ایک دن گزرنے کے بعد آدھی سے زیادہ تقریر آپ بھول جائیں گے۔ ہفتہ گزر جائے گا، بس آپ کو یہ تو یاد رہے گا کہ ہاں تقریر سنی تھی، مزہ بڑا آیا تھا، لیکن کہا کیا تھا یہ کچھ بھی یاد ہے۔ اور اگر آپ اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز لکھ لیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 20 سال کے بعد بھی اگر آپ کو اس مسئلے پر کبھی بات کرنے کی، تقریر کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، آپ کافی کھولیں گے، کافی کھول کر اپنا مسئلہ اس میں سے بیان کر لیں گے۔ لیکن شاہ صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں یہاں میرے پاس دعوت پکی کرنے کے لیے، تو کہنے لگے جی دوستوں نے کہا تھا کہ اسد صاحب خطیب بھی ہیں، ان کو صرف لکھوانا نہیں چاہیے بلکہ وہ تقریر بھی کرنی چاہیے، لکھوائیں بھی لیکن تقریر بھی کریں۔ تو جیسے آپ کی مرضی، اگر آپ تقریر سننا چاہتے ہیں تقریر تو میں کر دوں گا، لیکن اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں، میں لکھوا دوں گا۔ میں ابھی یہ دیکھ رہا تھا، میں نے سن 98 میں یہ قادیانیت کے خلاف وہاں کورس کروایا تھا 98 میں۔ ساتھیوں نے لکھا تھا ہمارے سید علی اکبر شاہ صاحب ندوی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی تھی، اور یہ ابھی تک ان کے پاس محفوظ ہے۔ اور جیسے آپ حکم فرمائیں، اگر فرمائیں تو تقریر شروع کر دیتا ہوں اسی موضوع پر، اگر آپ فرمائیں تو میں لکھوانا شروع کر دیتا ہوں۔ ایسے کریں کچھ تقریر ہو جائے تو لکھوا دیں، بلکہ دونوں طب کے راضی نالے تسی کھاندیاں دو نالے چوپڑیاں۔ اچھا ویسے 18 اکتوبر سے جامعہ امینیہ ریزیڈنس شیخ کالونی میں دورہ تفسیر القرآن انشاءاللہ شروع ہوگا۔ تو وہاں جامعہ رضویہ فیصل آباد کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سید صاحب برضی توجہ وہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھائیں گے انشاءاللہ، اور میں انشاءاللہ یہ جو مختلف مضامین ہیں وہ لکھواؤں گا۔ تو بھائی جو حضرات پھر صرف لکھنے کے شوقین ہوں
وہاں تشریف لے آئیے گا، سننے والے زیادہ ہیں، ویسے بھی سنو کی سواد ہوگا محنت کرتے ہمیں دیتی ہے. بس رمضان شریف میں ٹائم آ رہا. مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے یہ غالباً سن 1840 یا 39 میں پیدا ہوا. غالباً میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود مرزے کا اور اس کی فیملی کا بھی اتفاق نہیں کہ مرزا کب پیدا ہوا. کبھی اس نے کچھ کہا، کبھی کچھ کہا، کبھی کچھ کہا. انتہائی کبھی آدمی تھا. اس نے سکول میں بھی کچھ پڑھا، پھر یہ کچھ لوگوں سے فارسی عربی پڑھتا رہا. سیالکوٹ آ گیا. جب سیالکوٹ پہنچا تو وہاں اس نے کچہری میں کام کرنا شروع کیا. پھر اس نے وہاں امتحان دیا مختاری کا، اور اللہ کے فضل سے یہ اس میں فیل ہو گئی. اس کی یاری تھی مشہور وہابی مولوی محمد حسین بٹالوی سے. یعنی جس طرح یہ پچھلے دور میں اہل حدیثوں میں وہابیوں میں مولوی احسان اللہ زہیر کا نام آتا ہے، یہ اپنے دور میں مولوی محمد حسین بٹالوی کی یہی پوزیشن تھی، بلکہ شاید اس سے بھی کچھ بڑھ کے ہوگی. ایک رسالہ نکالتا تھا مولوی محمد حسین بٹالوی، جس کا نام ہے اشاعت السنہ. کیونکہ مرزا غلام احمد سے اس کی بڑی یاری تھی، اس لیے مولوی محمد حسین بٹالوی نے اس کو پروموٹ کرنا شروع کیا. اور جی مرزا صاحب بہت بڑے عالم ہیں، بڑے صوفی ہیں، بڑے مناظر ہیں. لاہور میں بھی آن کے اس نے کچھ عرصہ ڈیرا ڈالے رکھا. وہاں اس نے کبھی عیسائیوں سے، کبھی ہندوؤں سے، کبھی آریاؤں سے اس نے مناظرے کی. اس کی اچھی بھلی شہرت ہو گئی. کرتے کرتے اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا. سب سے پہلا دعویٰ اس کا تھا مجدد ہونے کا. یہ مانتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے. پھر بعد میں سن 1891 میں اس نے دعویٰ کیا کہ جس عیسیٰ نے تشریف لانا تھا وہ میں ہی ہوں. 1891 اور سن 1900 کے اندر جس نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا. سن 1900 اور 26 مئی 1908 میں یہ لاہور کے اندر واصل بجہنم ہوا. یہ ہے اس مرزا قادیانی کی مختصر تاریخ. 26 مئی 1908. یہ مرزائی ان کے ہیں دو گروپ، ایک ہے قادیانی اور ایک ہے لاہور. دونوں گروپ مرزا غلام محمد قادیانی کو مسیح موعود مانتے ہیں. لاہوری گروپ نبی نہیں مانتا، جبکہ قادیانی گروپ مسیح موعود بھی مانتا ہے اور نبی اور رسول بھی مانتا ہے. سب سے پہلے ہم اس کا جو دعویٰ ہے نا کہ میں مسیح موعود ہوں، اس پر گفتگو کریں گے.
مرزے کی کتاب ہے کوئی مرزے کی. یہ میرے ہاتھ میں مرزا غلام محمد قادیانی کی کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام. مرزے کی جتنی کتابیں ہیں وہ رقبے والے گروپ نے روحانی فضائل کے نام سے ساری ایک جگہ انہوں نے جمع کر دی. مکتوبات اور اشتہارات کے علاوہ یہ ہے روحانی فضائل. اب ساتھ لکھا ہے تصنیفات حضرت مرزا غلام محمد قادیانی مسیح موعود. مسیح موعود سر سامنے کرے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک حق اہل سنت والجماعت زندہ باد. مرزا قادیانی نے کہا جس عیسیٰ نے آنا تھا وہ میں ہوں، جس کا شریعت نے وعدہ کیا تھا وہ میں ہوں. اصل عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں اور فوت شدہ آدمی دوبارہ دنیا میں نہیں آتا. اس لیے وہ مسیح موعود نہیں. تو آج کی گفتگو میں ہم 3 عنوانات کو پہلے دیں گے. پہلے نمبر پر مسیح موعود کون یہ آپ کے لیے. دوسرے نمبر پر کیا فوت شدہ آدمی دوبارہ دنیا میں آ سکتا ہے کہ نہیں. نمبر 3 کیا عیسیٰ ابن مریم زندہ ہیں یا نہیں. یہ جو تیسرا عنوان ہے نا اس پر تو کل مناظر اسلام حضرت مولانا طواب صاحب کافی گفتگو فرما چکے ہیں. اس لیے میں اس پر تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا، صرف ایک نقطہ کروں گا. اب لکھیں مسیح موعود کون. نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کے نام کی قسم کھا کر فرمایا. آپ میں سے ماشاءاللہ آپ نے کہا ہوا بھی ہے. آپ سرف نام کی پڑھتی ہیں تو بتائیے یہ قسم کی کچھ علامتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ یہ علامتیں جو بیان ہوتی ہیں تاکہ جہاں اسم نظر آئے تم پہچان دو اور کوئی غیر اسم میں شامل نہ ہونے پائے. فعل کی علامتیں آپ کو اس لیے پڑھائی جاتی ہیں کہ بھائی یہاں فعل نظر آئے اسے پہچان لینا کہ یہ ورب ہے فعل ہے. کہیں غیر فعل اس فعل میں داخل نہ ہو جائے. اسی لیے ہے نا تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے بڑی عظمتیں دی ہیں. سرکار کو بھی پتا تھا کہ آنے والا آئے گا اور کئی دھوکے باز فراڈ کر کے اس لسٹ کے اس نام کے اندر شامل ہونے کی کوشش کریں گے. تو میرے لجپال آقا نے ایک ایک کر کے آنے والے کی علامت اور نشانی بھی بتائی ہے تاکہ کوئی بندہ گمراہ نہ ہو. جس کا قلب سلیم ہو مصطفیٰ کی بات کو دیکھ کر علامتیں دیکھتا جائے گا. جب وہ آنے والا آئے گا تو بے ساختہ پکار لے گا یہی ہے وہ جس کے آنے کا وعدہ میرے مصطفیٰ نے کیا. سرکار نے نشانیاں کیوں بتائی؟ کیونکہ سرکار کی بڑی عظمت ہے نا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. شفقت اور رحمت کا تقاضا ہے. سرکار نے وہ ساری علامتیں بیان فرمائی. بخاری شریف باب نزول عیسیٰ ابن مریم جلد 1 صفحہ 490. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ان قریب تم میں مریم کے بیٹے نازل ہوں گے. والذی نفسی بیدہ
لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا، تم میں مریم کے بیٹے نازل ہوں گے اس حال میں کہ وہ عدل کے ساتھ حکومت کرنے والے ہوں گے. پھر وہ صلیب کو توڑ دیں گے، تزیر کو قتل کر دیں گے، جنگ و جدال کو ختم کر دیں گے. مال بہت ہو جائے گا، مال پیسہ بہت ہو جائے گا، جہاں تک کہ اس کو لینے والا نہیں ملے گا. اس وقت ایک سجدہ دنیا اور دنیا کی ساری جائیداد سے بہتر سمجھا جائے گا. اس حدیث پاک میں مسیح موعود کی 7 علامتیں بیان کی گئی ہیں. نمبر 1، آنے والا مریم کا بیٹا ہوگا، جبکہ مرزا غلام محمد قادیانی کی ماں کا نام چراغ بی بی تھا. یہ کتابی نام ہے، کتابوں میں اس کا کیا نام ہے؟ چراغ بی بی. اسے گلیوں بازار میں تو پڑھنا ہے. نمبر 2، آنے والا مسیح عادل حاکم بن کر تشریف لائے گا، جبکہ مرزا غلام محمد قادیانی کو ایک دن کے لیے بھی کسی چھوٹے سے قطع زمین پر بھی حکومت نصیب نہیں ہوئی. دنیا تو ایک طرف ہے، ہندوستان تو ایک طرف ہے، پنجاب تو ایک طرف ہے. مرزا قادیانی مرتا مر گیا، لیکن اس کو قادیان کے اندر بھی اپنی حکومت نصیب نہیں ہوئی. قادیان کے اندر بھی اس کی بڑی مخالفت کرتی تھی. اس نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ میں بڑے تھے شرارتی لوگ نے مجھے ہجرت کر جانی چاہیے تھی، کیونکہ ہجرت کرنا بھی نبیوں کی سنت ہے. اس نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر. تو آنے والا مسیح نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا کیا ہوگا؟ لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا، عادل حاکم بن کر تشریف لائیں گے. اس کو تو ایک چپے کی حکومت نہیں ملی، تو یہ مسیح موعود کیسے ہو سکتا ہے؟ نمبر 3، آنے والا مسیح صلیب کو توڑ دے گا. صلیب عیسائیوں کا مذہبی نشان ہے. مسیح علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد دنیا میں عیسائیت ختم ہو جائے گی، لیکن مرزا قادیانی کے آنے کے بعد نہ صلیب ٹوٹی نہ ہی عیسائیت کا خاتمہ ہوا. بلکہ آج بھی تاریخ 7 اگست سن 2003 لیکن دنیا کی بہت بڑی آبادی عیسائیوں پر مشتمل ہے. اب چوتھی نشانی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا فَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، کہ آنے والا مسیح خنزیر کو قتل کر ڈالے گا، یعنی چن چن کر دنیا سے خنزیر کو ختم کر دیا جائے گا. یہ علامت بھی مرزا قادیانی نے نہیں پائی تھا. خنزیر کا ختم ہونا تو ایک طرف، آج کل تو سعودی عرب میں بھی بعض مقامات پر خنزیر پکتا ہے. مسیح کے آنے کے بعد جنگ و جدل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. یہ علامت بھی مرزا غلام محمد قادیانی نے نہیں پائی جاتی. یہ رکا آ گیا ہے. یا مہربانی کر کے یہ بھی بتائیں کہ ہمارے بزرگوں نے یعنی ہمارے علماء کرام نے کیا قربانیاں دی. چند مشہور علماء کرام کے نام بھی بتائیں. انہوں نے ختم نبوت کی تاریخ میں کیا کیا خدمات انجام دی. ٹھنڈی ضرور یاد کیا کیونکہ وہ مر کر جہنم رسید بھی ہو گیا، لیکن ابھی تک جنگوں کا سلسلہ جاری ہے. جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم اور بعد میں ہونے والی جنگیں پکار کر اس بات کا اعلان کر رہی ہے مرزا غلام محمد قادیانی مسیح موعود نہیں ہے. نمبر 6، مسیح موعود کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ان کی تشریف آوری کے بعد مال اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ اس کو قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا. مرزا قادیانی کے دعوی کے بعد کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس دن
کروڑوں لوگ مال دینے کی تمنا رکھنے والے نہ ہوں. اس سے مراد صدقہ خیرات کا مال ہے یا عام مال ہے؟ نمبر 7 مسیح موعود کی 7ویں علامت اس حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کے زمانے میں ہر آدمی ایک سجدے کو دنیا و ما فیہا سے بہتر سمجھے گا، لیکن مرزا کے دعوے کے بعد سے اب تک ایک دن بھی ایسا نہیں آیا اس دن لوگوں نے، عام لوگوں نے ایک سجدے کو دنیا اور ماں کی حاصل بہتر سمجھا. بخاری شریف کی اس حدیث سے میں نے آنے والے مسیح کی 7 علامتیں 7 نشانیاں بیان کی. ابھی اور بھی لکھواؤں گا میں، لیکن بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کوئی بات صاف ہو. اب کسی دوست نے کوئی بات پوچھنی ہو، دیر میں شک ہو کہ نہیں شاید مرزے میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں، تو کھڑے ہو کر بڑے آرام سے سوال کر کے تسلی کرا سکتا ہے. کیا اس حدیث شریف کو مرزا قادیانی مانتے ہیں؟ جی کیا اس حدیث شریف کو مرزا قادیانی مانتے ہیں؟ اس کا حال یہ ہے کہ قادیانی اس کا حال یہ ہے کہ جو حدیث اس کے مطلب کی نہ ہو، وہ بخاری مسلم میں ہو، وہ کہہ دے گا میں نہیں مانتا. اور کوئی حدیث پہلے درجے کی موضوع اور ضعیف کیوں نہ ہو، اگر اس کے مطلب کی ہو تھوڑی بہت گندی لڑکی ہو تو میں مانتا ہوں. یہ ایک ان کی بنیادی نفسیات ہے. اتنا مرزا قادیانی نے ضرور مانا ہے کہ ایک مسیح آئے گا، اور مسیح کے آنے کی خبریں نبی کریم علیہ السلام نے دی، اور یہ بھی اس تواتر سے کہ ہر دور کے اندر محدثین نے کس تشریف آوری کو بیان کیا ہے. یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے مانا ہے، اور کسی کو بنیاد بنا کر وہ اپنے مسیح ہونے کا اعلان کرتا ہے. چونکہ ایک مسیح نے آنا تھا، ہے ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے مسیح نے آنا تھا، تو بتاؤ وہ مسیح کون ہوگا، آؤ میدان میں آؤ. کئیوں کی بات مجھے کبھی مان جائے گی کرتی ہے. بات تو صرف اتنی ہے کہ اس نے بنیاد اسی چیز کو بنایا ہے کہ شریعت نے ایک مسیح کے آنے کا اعلان کیا ہے، اور وہ معیار ہے. سوال: کیا مرزا قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کا قائل ہے؟ جواب: جی ہاں. ایک لمبے عرصے تک مرزا قادیانی یہ تسلیم کرتا رہا ہے کہ حضرت سیدہ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے. براہین احمدیہ میں اس نے لکھا: جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا. براہین احمدیہ جلد 1 صفحہ 499 روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593. وہ آگے میں حدیث لکھواؤں گا آپ کو، ابو داؤد شریف میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں اتریں گے نا تو اتریں گے دمشق شہر میں. دمشق کی جامع مسجد کی مشرق کی سائڈ پر جو سفید مینارہ ہے وہاں پر اتریں گے، اور جب اتریں گے تو 2 زرد رنگ کی چادریں پہن کے آئیں گے. تو مرزا اس حدیث کو تو مانتا ہے، لیکن کہتا ہے زرد چادروں کا تم مطلب نہیں سمجھے. وہ آگے مطلب اپنا بیان کرتا ہے.
اس کی بحث بات میں کریں گے. اب اس نے اس بات کو بھی لکھا. دیکھیں نیز لکھتا ہے صحیح مسلم کی حدیث میں جو یہ لفظ موجود ہے کہ حضرت مسیح جب آسمان سے اتریں گے تو ان کا لباس زرد رنگ کا ہوگا. ازالہ اوہام، کتاب کا نام ہے ازالہ اوہام، صفحہ 81. روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 142. علامہ صاحب تقریر فرما دیں. شکریہ. تقریر ختم نبوت کے موضوع پر انشاءاللہ 7 ستمبر کے دور میں ختم نبوت ہے جامعہ قادریہ میں انشاءاللہ. تقریر بھی آئی تھی ذرا آپ لے کو لے تھوڑا سا. ہاں جی ایسا ہوگا. ابھی جو میں نے 7 علامتیں بیان کی ہیں اس پر آپ نے کچھ کہنا؟ جی جو اسی پر آپ نے بیان کیا کہ ایک کا تو اوپر اور دوسرے ایک پیچھے، اس سے وہ قاضی نہیں کہتے اس سے مراد 2 بیماریاں ہیں. وہ ہمیں زرد رنگ کی زیادہ نہیں سنائیاں 7 علامتیں دسیں. وہ تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد 2 بیماریاں ہیں. اقرار کو بھی کرنا ہے نا. میں نے کہا جب دکھاؤں گا تو اس پر کروں گا تبصرہ. وہ کروں گا تبصرہ. یہ جو 7 علامتیں بیان کی گئی ہیں اس پر کوئی سوال؟ چلے پھر لکھے سوال اس پر. آپ نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے ہر لفظ کو اپنے ظاہر پر محمول کیا ہے. یہاں الفاظ کے ظاہری معنی مراد نہیں بلکہ یہاں استعارہ کے رنگ میں آنے والے مسیح کو ابن مریم کہا گیا ہے. مطلب نہیں کہ آنے والا مریم کا بیٹا ہوگا بلکہ مطلب یہ ہے کہ آنے والا مریم کے بیٹے جیسا ہوگا. کیونکہ بعض اوقات چیز بیان کی جاتی ہے لیکن اس کو استعارہ کے رنگ میں بیان کیا جاتا ہے. تو یہ استعارہ کے رنگ میں اس کو ابن مریم کہا گیا. تو مریم کا بیٹا، تو مریم کا بیٹا نہیں، مریم کے بیٹے جیسا. وہ آپ نے ظاہر پر اس کو کیوں معمول کیا ہے؟ مریم کے بیٹے جیسا ہوگا. جواب: مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کی امت کا یہ کہنا اس کے کذاب ہونے کی نشانی ہے. اس لیے کہ مرزا قادیانی خود لکھتا ہے قسموں یدل علی ان الخبر محمول علی الظاہر لا تأویل فیہ ولا استثناء وإلا فأي فائدة في ذكر القسم. والقسم يدل على أن الخبر محمول على الظاهر لا تأويل فيه ولا استثناء وإلا فأي فائدة كانت في ذكر القسم. قسم اس بات کی دلیل ہے کہ خبر ظاہر پر محمول ہے، اس میں کسی قسم کی تعویل اور استثناء کی گنجائش نہیں ہے، وگرنہ قسم کے ذکر کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے. لیکن یہ حوالہ حمامۃ البشرا، حمامہ البشرا صفحہ 14. روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 192. صفحہ 192. یہ حمامۃ البشرا اس کا صفحہ ہے 14 اور روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 192.
خود مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جس بات کو نبی کریم علیہ السلام قسم سے بیان فرمائے اس کے اندر کسی قسم کی تعبیر کی گنجائش نہیں، استثناء کی گنجائش نہیں، وگرنہ قسم کا فائدہ کیا ہے؟ اور سرکار نے یہ تو علامتیں بیان کی ہیں تو کس الفاظ سے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مصطفیٰ کی جان ہے۔ اس انداز سے سرکار نے یہ علامتیں بیان کی۔ اور پھر ابو داؤد شریف کے اندر اور بھی اس کی نشانیاں موجود ہیں، مسیح آنے والا کون ہوگا؟ سرکار نے فرمایا، اب لکھنا چھوڑ کے 12 بھی بن جائے، سرکار نے فرمایا کہ یہ عیسیٰ آنے والا عیسیٰ مدینہ منورہ میں آئے گا، مدینہ منورہ آن کر میری قبر پر حاضری دے گا، میری قبر انور پر حاضری دے کر وہاں مجھ مصطفیٰ پر سلام بھی پڑے گا۔ اب سرکار فرماتے ہیں میں مصطفیٰ آنے والے مسیح کے سلام کا جواب بھی دوں گا۔ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ آنے والا مسیح باقی نہیں ہوگا، سنی ہوگا، آ کے میرے روضے پر سلام پڑے گا، مجھے زندہ مانے گا اور میں مصطفیٰ جواب بھی دوں گا۔ اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں، مرزا قادیانی کے خلاف سب سے پہلی کتاب جو لکھی ہے تو وہ اہل سنت نے لکھی، گورنا کے تاجدار اعلیٰ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، اس کا نام ہے شمس الہدایہ، شمس الہدایہ، شمس الہدایہ۔ جب پیر صاحب نے یہ کتاب لکھی تو مولوی محمد حسن امروہی، یہ مرزا کا مرید تھا، اس نے شمس بازغہ کے نام سے پیر صاحب کے خلاف کتاب لکھی۔ پیر صاحب قبلہ نے اس کے جواب میں لکھی سیف چشتیہ۔ یہ سیف چشتیائی مرزا قادیانی کی زندگی میں چھپی اور پیر صاحب قبلہ نے اس سیف چشتیائی میں آنے والے مسیح کی نشانیاں بھی بیان کی کہ آنے والا مسیح کون ہوگا، یہ بھی بیان فرمایا۔ اور جب پیر صاحب نے یہ بیان کیا نا کہ آنے والے مسیح کے بارے میں ابن اساکر کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ مسیح مدینہ منورہ آئے گا، میری قبر انور پر حاضر ہوگا، مجھے سلام پڑے گا اور میں رسول سلام کا جواب دوں گا۔ اس وقت فاطمہ کا خون جوش میں آیا، پیر میر علی شاہ کی زبان پر ایک پیشین گوئی نکلی، پیشین گوئیاں مرزا بھی کرتا تھا اور پیشین گوئی پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی کی، لیکن کب کی؟ جب مرزا زندہ تھا، مرا نہیں تھا۔ یہ ہے میرے ہاتھ میں سیف چشتیائی کا پرانا چھاپا، یہ جو دوسرا ایڈیشن ہے وہ، اور یہ حدیث لے کر فرماتے ہیں اور ہم پیشین گوئی کرتے ہیں، اب پیر صاحب پیشین گوئی کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفن میں حاضر ہو کر سلام عرض کرنا اور جواب
السلام سے مشرف ہونا، یہ نعمت قادیانی کو کبھی نصیب نہ ہو۔ وہ پیر صاحب کا توڑ کرنے کے لیے سفر کر سکتا تھا مدینہ شریف کا، وہ کہہ سکتا تھا میرے علی تم جھوٹ بولتے ہو میں جا رہا ہوں، لیکن اللہ کے ولی کی پیشین گوئی تھی، سنیوں کے سرتاج کی پیشین گوئی تھی۔ فرمایا ہم پیشین گوئی کرتے ہیں جو اس کی زندگی میں کتاب چھپی ہے، لیکن اس کا سوال نہیں صاحب چشتیائی صفحہ نمبر 141۔ بات کرنی ہے آپ نے اس پر؟ اب دوسرا ایسا شروع کریں کہ فوت ہونے والا دوبارہ دنیا میں آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ مسیح موت کا معنی، وہ مسیح جس کا وعدہ کیا گیا، موت کا معنی موعود کا معنی وعدہ کیا، وعدہ ہے نا، موعود جس کا وعدہ کیا گیا، یعنی یہ تو مذہبی بھی مانتے ہیں نا کہ شریعت میں ایک مسیح میں آنے کا وعدہ کر جائے، وہ کیا کرتے ہیں؟ سب آپ نے اپنے سوال میں مرزا قادیانی کے جو متقدین ہیں ان کے لیے امت کا لفظ استعمال کیا، تو کسی اجلاس میں ایک عالم دین نے ہمیں لکھوایا تھا کہ امت صرف نبی جو ہوتی ہے، مرزا غلام احمد کے غلاموں کو امت کا لفظ استعمال کرنا اس کو نبی ماننے کے برابر ہے، اس کو متعلق آپ کی کیا رائے؟ پوچھ لینا کیا ہے تو ہمارا امت صرف نبی کی جتنے دنیا میں تنظیر ہے نا سب ختم ہو جائے، جانور ہے یا کھاتے ہیں نا جس کو یہ کھاتے ہیں، یعنی آپ بکرا مرغا اتنا نہیں کھاتے جتنا یہ تو خنزیر کھاتے ہیں۔ اب مرزے نے مسیح موعود خود ہونے کا دعویٰ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس نے کہا کہ پہلا مسیح تو فوت ہو چکا ہے اور جو فوت ہو جائے وہ دوبارہ نہیں آ سکتا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے جی، حدیث کا فیصلہ ہے، یہ بڑے زور شور سے اس نے اس بات کو پھیلایا ہے۔ بالفرض اگر عیسیٰ علیہ السلام فوت بھی ہو گئے ہو، بالفرض تو پھر کیا ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ فوت شدہ آدمی کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ اب قرآن پڑھیں، دیکھیے جی پہلا بات وہ بنی اسرائیل نے ایک آدمی مر گیا تھا نا، جو نے قتل کر دیا تھا وراثت کے لیے، تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس جب آن کے انہوں نے شکوہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ موسیٰ ان کو کہو ایک گائے ذبح کرے، گائے ذبح کرنے کے بعد گائے کا ایک حصہ اس کی دم یا اس کی زبان اس کے جسم پر آئے، اللہ تعالیٰ نے اللہ نے فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 73۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ زندہ فرماتا ہے مردوں کو، کذالک یحیی اللہ
زندہ ہو سکتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں کہ کسی اور کو بھی زندہ کر کے بھیج دے؟ اول تو یہ بات ہی درست نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، بالفرض اگر مان بھی لیا جائے تو کیوں نبی پاک علیہ السلام کی بات میں شک کرتے ہو، تعبیر کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے اسی عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کر کے بھیج سکتے ہیں۔ ویسے عیسیٰ علیہ السلام ہیں زندہ، آسمانوں پر جلوہ فرمائے۔ دوسری آیت پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 243۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ۔ پیارے محبوب، تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت سے ڈرتے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں گھر سے نکل گئے تھے؟ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، اللہ نے ان کو کہا مر جاؤ، وہ مر گئے۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ فرمایا، پھر اللہ نے ان کو زندہ فرمایا۔ تو یہاں بھی وہ مرنے والے دوبارہ زندہ فرمایا۔ تیسرا بات سورہ بقرہ آیت نمبر 259 59۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ نہیں؟ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ۔ 100 سال تک موت آنے کے بعد اللہ نے عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ اب اس کے بعد اگلی آیت کی لکھ دیجیے، آیت نمبر 260 کی سورۃ بقرہ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا۔ یہ 4 پرندے ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر کے ان کا مکس قیمہ بنا کے مختلف پہاڑوں پر رکھے تھے، آواز ماری تھی تو دوبارہ زندہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اللہ بڑا قادر ہے بھائی، اللہ تعالیٰ اگر ان کو زندہ کر کے بھیج سکتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی بالفرض فوت بھی ہو گئے ہوں تو اللہ بڑا قادر ہے دوبارہ بھی زندہ کر کے بھیج سکتا ہے۔ مگر نہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آسمانوں پر جلوہ فرما ہے۔ اس پر آپ نے کوئی بات کو نہیں کرتی دوبارہ زندہ ہونے کا؟ دوسرے آسمان پر ہیں یا چوتھے آسمان پر ہیں؟ دوسرے نہیں سکتے لیکن وہ بھی بات آئے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے ہی زندہ، پھر ان کی وفات کے بعد ان کو دوبارہ لوٹنے کا یہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو پھر موقع جو ہے کیا کرنا ہے؟ ویسے تو آپ کے سامنے دلیل دینے کی ضرورت کوئی نہیں، کیونکہ آپ کو پہلے مانتے ہیں۔ یہ دلیلیں تو صرف اس لیے دی جا رہی ہیں کہ تاکہ آپ مردیوں کا مقبول ٹھپ سکیں، اس لیے دلیلیں دی جا رہی ہیں۔ مرضی جو موقف اختیار کرے گا اس کے موقف کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو تیار ہو رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں بھائی مرزا، اچھا موسیٰ علیہ السلام کی فوت ہو گئے تو کیا مرزا سیدھا ہو جائے گا؟ پوچھنے کی بات ہے تو نہیں جی، کیونکہ وہ فوت ہو گئے ہیں، آنا تو تھا انہوں نے، لیکن کیونکہ وہ فوت ہو گئے اس لیے مرزا صاحب آ گئے۔ ہم کہتے ہیں سرکار فرماتے ہیں مسیح ابن مریم آئیں گے تو تم کیوں اس میں تعویل کرتے ہو؟
بھی آ سکتا ہے۔ ویسے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر گفتگو حضرت علامہ محمد الطواب صاحب بڑی اچھی فرما گئے ہوں گے، 7 آیتیں سنا انہوں نے پڑھی۔ ایک بات میں بھی آپ کی خدمت میں گزارش کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جہاں سازش کی گئی ہے نا اس کا ذکر کیا ہے، تو وہاں کس انداز سے اس کا ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ایک خفیہ تدبیر یہودیوں نے کی حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی، اور ایک خفیہ تدبیر اللہ تعالیٰ نے فرمائی عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی۔ بس اس بات پر میرا زور ہے کہ وہ اللہ نے جو خفیہ تدبیر فرمائی تھی وہ کیا، بس وہ بتا۔ سارا قرآن پڑھ لیجیے، اللہ نے 2 اور مقامات پر اس طرح کی ترکیب بیان فرمائی ہے کہ ایک خفیہ تدبیر انہوں نے کی مخالفوں نے، ایک خفیہ تدبیر اللہ نے کی۔ وہ 2 مقامات کون کون سے ہیں؟ ایک ہے سورہ نمل کے اندر حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کے خلاف لوگوں نے سازش کی۔ وہ 9 آدمی تھے سازش کرنے والے، اللہ تعالیٰ اس کا بیان فرماتا ہے وَقَالَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ 9 آدمی تھے زمین میں فساد کرنے والے، اصلاح کی کوئی ان کے ہاں گنجائش نہیں تھی، انہوں نے سازش کی۔ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا رات کے وقت جائیں گے، سارے کے گھر پر حملہ کریں گے، سارے کو قتل کر ڈالیں گے، گھر والوں کو بھی قتل کر ڈالیں گے۔ پھر صبح جب ہوگی نا تو ہم سالے کے وارث سے کہہ دیں گے ہم تو اللہ کی قسم ہے وہاں تھے ہی نہیں، ہم تو سچی مکر جائیں گے بالکل۔ اب اللہ اس بات کو بیان کر کے آگے فرماتا ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا ایک خفیہ تدبیر انہوں نے کی، سازش انہوں نے کی، اور ایک تدبیر ہم نے کی، اور ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا ہماری ترکیب کا، ہماری تدبیر کا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کا حال کیا کیا، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور آگے فرماتا ہے ہم نے مومنوں کو بچا لیا۔ یعنی ان کی خفیہ تدبیر تھی اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی، اور اللہ کی خفیہ تدبیر تھی اپنے نبی کو بچانے کی، اور اللہ کی خفیہ تدبیر کامیاب رہی۔ اب دوسری جگہ جہاں یہ ترکیب بیان ہوئی ہے وہ ہے سورہ انفال کے اندر، پہلی آیت نمبر سورہ نمل آیت نمبر 50، 19واں پارہ آیت نمبر 50۔ نبی کریم علیہ السلام کے خلاف کافروں نے سازش شروع کر دی۔ سازش کیا تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کو یا قتل کر دیا جائے
یا نبی کریم علیہ السلام کو قید کر دیا جائے یا نبی کریم علیہ السلام کو نکال دیا جائے. میٹنگ ہو رہی تھی, یہ 3 تجویزیں ان کے سامنے تھی. تو آخر فیصلہ یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے. اور قتل کس طرح کیا جائے؟ ہر برادری کا ایک آدمی سرکار کے گھر کے سامنے تلواریں لے کر آئے. سرکار جب تہجد کے لیے نکلیں گے, تشریف لے جائیں گے, تو تلوار کا یکدم وار کر کے سرکار کو قتل کر دیا جائے. یہ انہوں نے تدبیر کی. اللہ اس کو بیان کرتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 30 پارہ 9. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ فَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے خفیہ تدبیر کی, سازش کی نبی پاک علیہ السلام کو قتل کرنے کی. اللہ نے تدبیر فرمائی اپنے محبوب کو بچانے کی. وہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے. نبی کریم علیہ السلام سورۃ یاسین کی آیتیں پڑھتے پڑھتے رونا جیسے اکھے پاک بار تکلیف لگے. وہ تدبیر کافروں کی تھی سرکار کو قتل کرنے کی, اور اللہ کی تدبیر کی اپنی سرکار کو بچانے کی. اللہ نے یہی ترکیب. اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو میں تیسرا پڑھا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اب سوال صرف اتنا ہے کہ اگر اہل سنت کا موقف نہ مانا جائے تو اللہ کی خفیہ تدبیر ہے کون سی؟ بس یہ ایک سوال ہے. لیجیے اس موضوع پر میری گفتگو ختم. اس پر کوئی سوال ہے نہیں آپ کا؟ ایمان یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر زندہ ہے. اسی بات کو عیسائی اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. سیالکوٹ کا ایک پادری بھی ہے, اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرماتے ہیں. تو اس مقصد کو اب اس کو جو کلیش ہے تھوڑا سا اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو زندہ نبی ہے اس کی اختیارات زیادہ ہے یا جو وساعت میں واقع ہے اس کے اختیارات. شاہ عبد العزیز صاحب تھے رحمت اللہ علیہ, ان کے پاس ایک عیسائی پادری آیا. انہیں شاہ جی ایک آدمی بیچارہ سفر کو جا رہا ہے, رستہ بھول گیا. تو آگے دیکھا 2 آدمی ہیں, ایک جاگ رہا ہے ایک سویا ہوا ہے. اب آپ یہ فرمائیں وہ رستہ کس سے پوچھے گا؟ اس کا مطلب یہی تھا کہ شاہ صاحب کہیں گے جاگنے والے سے تو میں کہوں گا تمہارا نبی مدینے میں سو رہا ہے, ہمارا نبی جاگ رہا ہے. تو بھائی ہمارے نبی سے رستہ پوچھو نا, اللہ کا رستہ اس سے پوچھو, سونے والے سے کیوں پوچھ لے. تو شاہ صاحب بڑے حاضر جواب میں شاہ صاحب نے فرمایا وہ بھی سونے والے کو اٹھنے کا انتظار کرے گا, کیونکہ اگر یہ جاگنے والے کو رستے کا پتہ ہوتا تو یہاں بیٹھا کے ہوگا. اختیار بھی تو رستہ بتانے والا ہی ہے نا, اصل اختیار کیا ہے؟ دوسرا اختیار کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رہتے پڑھتے ہیں تو رسول کے جانے سے کچھ
یہودیوں کو کوئی گل کر لی میرے جاننا تو بہ گیا نا میرے جاننا تو ویسے ہوتا ہے رسول کے جاننا کچھ بھی نہیں ہوتا. حضرت صاحب اس چیز کی وضاحت فرما دیں کہ آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام اکیلے زندہ موجود ہیں یا دیگر انبیاء کرام؟ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے. قادیانی سوال کرتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اکیلے آسمان پر زندہ ہیں تو اللہ کے ساتھ شریک ہو گئے, اگر اکیلے عیسیٰ علیہ السلام نہیں تو پھر دیگر انبیاء کیوں؟ یعنی آسمان پر اگر عیسیٰ علیہ السلام اکیلے زندہ ہو تو اللہ کے شریک ہو گئے, وہ کس طرح؟ کہ اللہ ایک ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اگر اکیلے زندہ آسمان پر ہیں تو پھر اللہ کے ساتھ ایک اور کا جڑے فرشتیاں آسمان پر ہے انہوں نے نہیں بنے گا. تیسرا سوال یہ ہے, بس ہو گیا. قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے پیش گوئی کی تھی کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ اللہ تیرا دین پوری دنیا پر پھیلا دے گا, یعنی قادیان نے. تو اب ہمارا جو وہ MTN ٹیلی ویژن اسٹیشن چلتا ہے وہ پوری دنیا پر قادیانی کی تبلیغ کر رہا ہے, لہٰذا اللہ مرزا صاحب کی یہ پیش گوئی پوری ہو, اس کی وضاحت کرنا. یہ MTA اس بغدادی مسجد میں چلتا ہے, فیصلہ آباد میں چلتا ہے یار بغدادی مسجد میں چلتا ہے نہیں چلتا. اس کا مطلب ہے یہاں نہیں اس کا ایک جگہ تو ہوگا ہی نا, لیکن جب آنے والا آئے گا نا عیسیٰ تو ایک بندہ بھی کہیں مان نہ ہوگا, پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی پڑھنے والے. اس کو کہنا کہتے ہیں, اس کو کہنا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ٹیلی ویژن ہے اس کے ذریعے طاقت لائن کی جو تبلیغ ہے وہ شہر کو شہر ہے گاؤں میں بھی پہنچی ہے, جیسے ہماری یہ دلیل ہے اس کی نبوت کی. یہ اس کے الہام سے پیش ہوئی تو 1 لاکھ کے سارے ہو جائے گا الہام. ہاں بس یہ کیا بات ہوئی تھی ہمارا دین پھیل جائے گا, پھیلنا اسے کہتی ہے, پھیلنا ہوتا ہے قبول کرنے. کیا مرزا قادیانی کا دین سب نے قبول کر لیا؟ کہاں قبول کیا؟ جب مسیح علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ساری دنیا میرے مدنی کا دین قبول کرے گی. ایک اور سوال ہے, قادیانی کہتے ہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ اس یہودی یا جو آپ نے جس کو سلیب کیا تھا اگر اس کی شکل یا چہرہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پر کر دیا تو کیا ایک کافر کا چہرہ یا وہ ایک نبی کا چہرہ یا صورت وہ ایک کافر پر ہو سکتی ہے؟ ایک نبی کی یہ چہرہ یا صورت ہے کیا وہ ایک کافر کو؟ یہ سوال شہید اسد پر ہے کہ اللہ پر ہے؟ یہ قادیانی کا سوال ہے. کس پر ہے, شہید اسد پر کہ اللہ پر؟ یہ پوری کی پوری امت مسلمہ پر ہے. قادیانی اللہ پر تو نہیں, اللہ فرماتا ہے, یہ تو اللہ فرماتا ہے. دیکھیں قادیانی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پکڑ کے مارا, تھپڑ مارے, چہرے پر تھوکا, کانٹوں کا تاج پہنایا, صلیب پر رکھایا, نہیں کہتا ہے. اور قرآن کہتا ہے یہ چھٹا پارا ہے سورت نساء ہے. اللہ فرماتا ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَمَا قَتَلُوهُ یہودیوں نے قتل نہیں کیا عیسیٰ, وَمَا صَلَبُوهُ اور صلیب کی نہیں کیا, وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. اس کا کیا معنی ہے؟ کیسے ڈالتے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو تو صلیب نہیں دیا گیا, اللہ نے یہودیوں کو شبے میں کیسے ڈالا؟ یہ اس طرح جس طرح ہمارے نام سے سنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قادیانیوں کو بولی بولوں گا
تاکہ سوال کا جواب تو ہو جائے. وہ کیا کہتے ہیں شبہ میں کس طرح ڈالا گیا؟ وہ کہتے ہیں کافر کو جو کہ آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا اس کو سلیب دے دیا. ہم بھی تو یہ کہتے ہیں. یہی سوال ہے صاحب کہ جو جس آدمی کو سلیب کیا ہے ہمارے علماء یا دیگر اہل علم کہتے ہیں کہ جس آدمی کو سلیب کیا تھا وہ کافر تھا. قتل کرنے کافر تھا یا منافق تھا جو بھی تھا اس کا جو شکل ہے جو چہرہ ہے وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو گیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی طرح. تو اس مغالطے میں کس نے کیا تھا؟ یہودی والے لیکن اس کا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کس نے کیا تھا؟ وہ تو اللہ نے کیا تھا. اللہ نے کیا. اور اللہ تعالیٰ ایک کام اور بھی کرتا ہے. اللہ یستہزئ بہم. کیا معنی ہے؟ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے. اب جی میرے پیارے میں مارنے واسطے ہو سو وہ اپنے بندے کو دکھایا. کیا یہ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ ایک نبی یا ایک آدمی کی جو چہرہ یا صورت ہے وہ اس کا ہم شکل کو کافر ہو جائے؟ دیکھو نا کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں. یہ کس کا کلمہ ہے؟ سرکار کے طریقے پر ہم بھی چلتے ہیں. منافق بھی سرکار کے طریقے پر ہی چلتا ہے. کسی اور کے طریقے پر چلتا ہے؟ سرکار کے طریقے پر. ہم بھی سرکار کے طریقے پر چلتے ہیں. منافق بھی سرکار کے طریقے پر چلتا ہے. لیکن سانو ملے گا انعام انہوں لبے گی پھینٹی. کیوں؟ ہمیں تو میں سرکار کا طریقہ اختیار کیا ہے. سرکار کی سنت بھی یہ بس ہے. نمازیں بھی پڑھی, محراب بھی ڈال دی, سب کچھ کر لیا. منافق نہیں. لیکن اس کو پھینٹی کیوں لے گی؟ نبی کا طریقہ اڈاپٹ کرنے کی یہی سکھا ہے. کیوں؟ ایک سچے دل سے نبی کا ہونا اور ایک منافق سے ہونا. منافق کی سزا یہ ہے المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اور وہ بھی منافق تھا. اوپر سے عیسیٰ علیہ السلام کا حواری بنتا تھا, اندر سے بے ایمان تھا. اللہ نے کہا وہ بے ایمان اور میرے پیارے کا نام جھوٹے طریقے سے لیتا چل, تجھے دنیا میں یہ سزا ہے, تجھے مار پڑے گی, تیرے چہرے پر تھوکا جائے گا اور تیرے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا جائے گا, تجھے چھٹے مارتے مارتے سلیب پر چڑھایا جائے گا. اور جو پیارے کے ماننے والے ہیں ان کو ہم عزت عطا فرمائے. سر یہ کہ حضرت صاحب آپ کی وضاحت سے یہ ثابت ہوا کہ جو کوئی کافر یا منافق ہے اس کی شکل و صورت کسی مومن یا صالح یا نبی سے مل جاتی ہے. ناپتے سارے نہیں ہے, اکانے سارے نہیں ہیں, کانوی سارے نہیں ہیں. لیکن ملنا یہ کوئی یہ تو قابل فخر بات نہیں ہے. اصل قابل فخر بات یہ ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کی اللہ کے نبی کے حکم کو مانا جائے. یہ سورہ نساء یہ ہے جی آیت نمبر 157. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو جو عیسائی یا یہودی ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں ان کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے کیا کہیں گے؟ تو وہ جو پچھلے دنوں ہمارے کچھ رشتے دار قادیانی ہیں تو انہوں نے دلیل اس بات کی کی کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ دنیا میں آئیں گے تو جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے تو ان کے بارے میں وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہتے تم جھوٹو سچا میں ہوں اور میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھو, سب مان جائیں گے. اب آئیے کہ رد قادیانیت میں اہل سنت نے کیا کردار ادا کیا قادیانی کہتے ہیں کہ اللہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کا وجود نہیں ہے. کیا قادیانی کہتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھانے کا قرآن میں وجود ہے ذکر ہے. قادیانی کہتے ہیں کہ بر رفع اللہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کا وجود نہیں بلکہ ان کے درجات کی بلندی.
جسمانی طور پر ان کا روپا نہیں ہوا درجات اور نہیں قتل کیا یہودیوں نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کو. وہ زمین کا مرجع کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا جسم یا ان کی روح یا ان کے درجے جسم. یہودیوں نے جس میں عیسیٰ کو قتل نہیں کیا یقیناً پکی بات ہے شک نہ کرنا. وہ کیا تھا؟ بلکہ رفع اللہ الیہ بلکہ اٹھایا تھا کس کو؟ اللہ نے اپنی طرف. اب کس کو اٹھایا؟ پیچھے بات ہو رہی ہے کہ یہودیوں نے یقیناً جس میں عیسیٰ کو قتل نہیں کیا. ہوا کیا تھا؟ بلکہ اٹھایا تھا کس کو؟ اللہ نے. کس کو؟ ہاں ہو گیا جواب کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. سوال اصل میں یہاں ایک اور ہے. وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا. اپنی طرف کا معنی آسمان کرتے ہو. اللہ نے تو کوٹھا پایا آسمان کو. اللہ کو چلے تو تم نے آسمان کا معنی کہاں سے نکالا؟ سوال کے لکھا ہو گیا تھا تو اس کا جواب سن لیجیے. یہ تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. تم جہاں بھی چہرہ کرو گے منہ کرو گے اللہ کی ذات کے جلوے وہیں پر ہوگی. دیکھو بالکل صحیح بات ہے. اللہ کا کوئی جسم نہیں. لیکن یہ تو بتاؤ اللہ نیچا ہے کہ اونچا؟ ہے ہر جگہ. لیکن اس کو کیا مانتے ہو؟ اونچا. علوا کبیرہ. اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے جب نماز پڑھتے پڑھتے تحویل قبلہ کی تمنا کی تھی تو چہرے کو اوپر اٹھایا تھا یا زمین کی طرف؟ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. اس لیے ہم کہتے ہیں چونکہ اللہ علوا کبیرہ ہے. دعا مانگتے وقت بھی ہاتھ اوپر کو کیے جاتے ہیں تو اللہ نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر آسمان کی طرف اٹھایا. یہ بہنوں کی طرف سے سوال آیا ہے کہ مسیح کا یہ نشان سلیم کس چیز کی نام ہے؟ یہ ہے وہ اس طرح ہوتی ہے اس طرح اور اس طرح. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح بتایا گیا تھا یہ اس کا نشان ہے. اب چلے دوسرے موضوع پر. قد نرى تقلب وجهكم. اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دیکھ رہے تھے آپ کے چہرے آسمان کی طرف. اللہ تو ایک ہے. یہاں بات ارہانا چاہیے تھا. یہ نرا ہے جمع کا صیغہ جمع متکلم. حوالہ جات تو ہمارے لیے جو ماننے والے اور جو نہیں مانتا عیسائی کو کہتے ہیں کہ ہم شہید دے چکے یا قتل کر چکے ان کو پھر کیا کہتے ہیں ان کی طرف سے کوئی حوالہ جات ہو تو پھر اس سے بات کہتے ہیں اور قرآن کو مانے
کیونکہ جس کے ساتھ مقابلہ ہے نا اسی کے لیے دلائل دی جا رہی ہے. یہ رد قادیانیت کون ہے؟ قادیانی جو دعویٰ کرتے ہیں قرآن کو مان لو اس کو مان لو اس کے مقابلے کا قرآن کو کسی نے مقابلے کے لیے ہمیشہ مسلمات قسم میں عیسائی ہوگا تو پھر کبھی قرآن کے مقابلے کا پھر وہ کو نہیں کرتا. ہاں جی حکم ہے میں اہل سنت کا کردار تھا. سب سے زیادہ کردار اہل سنت نے ادا کیا ہے. مرزا کی پوری زندگی میں علماء دیوبند نے اس کے خلاف کفر کا فتویٰ نہیں دیا. پہلے نہیں اب تو دیتے ہیں. اب کے تو ہم تین کام کرتے ہیں. یعنی مرزا کی زندگی میں 1908 میں پڑھا ہے دیوبندیوں نے اس کے خلاف کفر کا فتویٰ نہیں دیا. سب سے پہلی کتاب میرے لکھا صاحب شمس الہدایہ اور اعلیٰ حضرت رسول البرکت میں فتاوی رضویہ کے اندر فتویٰ موجود ہے. مرزے کی زندگی کے اندر اس کے خلاف کتابیں لکھی. یہ بندے حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ نا احمد رضا خان کا جو استاد تھا وہ مرزا غلام محمد قادیانی کا بھائی مرزا تھا. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قادیانی جو کرے شکل نہ حرام ہے لیکن چلو کوئی دیوبندی ذمہ داری لیتا ہے اس کی مطلب روپیہ لا لیں گے بھائی یہاں کی لوڑ بھی ہے. ہمارے دیوبند کے مولانا جار رحمان فاروقی انہوں نے راول پنڈی میں تقریر کی تھی اور تقریر کے اندر انہوں نے ایک چیلنج کیا تھا اور اس سے 3 سال قبل انہوں نے ایک تقریر کی تھی. تقریر میں انہوں نے پہلے چیلنج کیا پھر دوسرا چیلنج راول پنڈی میں کیا اور چیلنج ان کا یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت انگریز کے ایجنٹ ہیں اگر کوئی کسی میں ہمت ہے تو میری بات کا جواب دے اور ہائی کورٹ میں میرے خلاف مقدمہ درج کرائے. انہوں نے کہا آج 3 سال گزر گئے اور اس کے بعد میں آج دوبارہ چیلنج کر رہا ہوں راول پنڈی کے بھرے مجمع کے اندر لیکن اگر پورے رضا خانیوں کے اندر اگر کوئی ایک بھی آدمی اگر وہ یعنی کہ غیرت مند ہے تو آج مقابلے کے اندر اور ہائی کورٹ میں میرے خلاف مقدمہ درج کرائے. 40 دلائل ایسے پیش کروں گا جس سے ثابت ہو جائے گا کہ احمد رضا خان بریلوی انگریز کا ایجنٹ تھا لیکن آج تک وہ چیلنج اسی طرح موجود ہے کیسٹوں کے اندر اور اس کا کچھ ملتا ہے لیکن اس کے خلاف بھی کوئی جدوجہد نہیں ہوئی. ضیاء الرحمان فاروقی اس کی تقریر میں یہ بھی تھا کہ میرے پاس 27 دلیلیں ہیں احمد رضا کو شیعہ ہونے کی. یہ بھی ہے لیکن جب سپاہی صحابہ والوں کو شیعوں کے خلاف تحریک چلانے کی ضرورت پیش ہے تو کسی دیوبندی کے دروازے سے اس کو خیرات ملی کہ شیعہ کافر نسبت نہیں. اب دیوبندی کا نام شیعہ بزرگوں دیوبندی بزرگوں نے کیا شیعوں کے کافر ہونے کا فتویٰ کیا؟ ہاں جس نے آپ تعالیٰ کو بزرگ ہے شیخ احمد گنگوئی بزرگ ہے اشرف علی خانوی دیوبندیوں کا. جس طرح میں
اہل سنت کا بزرگ نہیں خادم ہوں. ہمارے بزرگ ہیں مولانا احمد رضا. دیکھو تمہیں شاید پتہ نہیں بیٹا سن ذرا کی گل میں نہیں سمجھ ہوگی. یہ ملی یکجہتی کونسل بنی تھی. میں آپ کو سچی بات سناتا ہوں. یہ ملی یکجہتی کونسل بنی تھی پاکستان میں. یہ جو شیعہ دیوبندی قتل ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے حضرت مولانا نورانی صاحب اس کے صدر اور اندر یہ بحث چلتی تھی کہ کتابوں میں سے گند نکالا جائے. یہ اندر بحث چلتی تھی. اور میں بھی ملی یکجہتی کونسل کی سینٹرل کمیٹی کا ممبر تھا. مشائخ اہل سنت تنظیم کے سربراہ کی حیثیت سے. ایک مرتبہ میاں فضل حق کے مقام پر جو اہل حدیث رہنما تھے میٹنگ ہو رہی تھی. اچانک مولانا نورانی صاحب کے پاس ایک ٹکٹ ہے تو حضرت نے فوراً کارروائی ہو گئی. ہماری طرح کارروائی کرنی جو مولانا ضیاء الرحمان فاروقی صاحب آپ کی جو گن ہے اس کی فرنٹ پر لکھتا ہے کافر کافر شیعہ کافر. یہ ہے ایسے قاضی حسین احمد بولے کہ میں حضرت ذرا اس کو بعد میں کیسے کر رہی ہوں. اگر باہر جھگڑا ہو جائے تو بی بی سی بولے گا لیکن ملی یکجہتی کونسل والے لڑ پڑے. تو ضیاء الرحمان فاروقی صاحب نے اپنے سیکرٹری کو جو مدعا کم کر اس کو بچاؤ. تو فاروقی صاحب کی گن کے اوپر جو وہ چمڑے کی بیلٹ تھی اس پر لکھا تھا کافر کافر شیعہ کافر وہ اتاری گئی فاروقی صاحب کے کم. تو ظاہر بات ہے ضیاء الرحمان فاروقی کی گن کے اوپر سے جو بیلٹ ہے اس پر کافر کافر شیعہ کافر اور وہ اتارا جائے یہ تو بڑی اس کے لیے شرم کی بات تھی. آخر وہ بھی کھڑا ہو ضیاء الرحمان فاروقی نورانی صاحب نے آپ کی ملت اسلامیہ کے حق ہمیں حق ادا نہیں کرتے. اسی طرح انہوں نے صحابہ کے خلاف دوبارہ بازی کی. شیعوں نے صدیق اکبر کو گالیاں دی ہیں, عمر فاروق کو گالیاں دی ہیں, عثمان غنی کو گالیاں دی ہیں, صحابہ کو گالیاں دی ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ کو گالیاں دی. میں کہاں کہاں لوگوں کو روکوں گا, بچوں کو روکوں گا. آپ کیوں نہیں گند نکالنے کا انتظام کرتے؟ میں نے کہا کہ بالکل فاروقی صاحب ٹھیک کہتے ہیں, کتابوں میں سے گند نکلنا چاہیے, لیکن صرف یہی نہیں کہ جو صدیق اکبر کے خلاف گند لکھا گیا ہے وہی نکالا جائے, بلکہ اگر اللہ کے خلاف کسی نے گند بکا ہے تو اس کو بھی نکالا جائے, رسول اللہ کے خلاف گند بکا ہے تو اس کو بھی نکالا جائے گا. اصحاب رسول آل رسول ان میں جس جس کے خلاف بھی گند بکا گیا سب کو نکالنا چاہیے. بڑی گرم گرمی پیدا ہو گئی. مولانا نورانی صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے, آج کمیٹی بناتے ہیں تو ہم آپ کو بناتے ہیں. لائیے نام ضیاء الرحمان فاروقی صاحب نے 4 نام دیے, ہم نے بھی 4 نام دیے, اہل حدیثوں نے 4 نام دیے, شیعوں نے بھی 4 نام دیے. اب مولانا نورانی صاحب نے فرمایا کہ اس علماء بورڈ کے چیئرمین مولانا شریف اسد صاحب سب سے پہلے ضیاء الرحمان فاروقی صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے حضرت میں آپ کے انتخاب کی بات دیتا ہوں, مولانا شہید اسد صاحب سے بڑھ کر ہمیں اس کام کے لیے بندہ مل نہیں سکتا. سب سے پہلے فاروقی صاحب نے میرے نام کی تائید اور اس کے فوراً بعد ساجد نقوی صاحب کھڑے ہوئے کہتے ہیں نورانی صاحب یہ آپ نے بالکل صحیح انتخاب کیا ہے, باقی نہیں بول رہے دیوبندی اور شیعہ یہ دونوں میرے نام پر ہیں. اب بعد میں فاروقی صاحب مجھے کہیں گے اسد صاحب تو میرا بڑا پڑا, میں کہ شکر ہے کہ نبی جنہ درجہ دیتا نہیں کیونکہ اسد صاحب دنیا بڑھنے تو بعد نہیں نہ ہو جائے گا. میں کہ جو تیریاں تکریاں دیتی ہیں کہ گھر پڑھانی ہے گھر چھڑ یہ اللہ کے گھر میں بیٹھا میرے سامنے قرآن شریف اور بخاری شریف جھوٹے پر اللہ کی نام کہنے لگے اسد صاحب ہم آپ پر بڑے خوش ہیں, اسی سانو کام دیں دیو کہ بریاں دے گستاخ ہیں, جب بریاں دی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا اور صحابہ دی گستاخی تمہیں برداشت کرے گا. میں کہ فاروقی صاحب میری بات سن لو, شیعوں کے ساتھ جب مقابلے کی باری آئے گی تم دیوبندی شیعوں کا مقابلہ نہیں کر سکو گے, مقابلہ ہم کریں گے. کیسے ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا کس بات پر مقابلہ کرو گے, بولو میرے سامنے. ہم ثابت کریں گے جیسے ابا کو گالیاں دیتے ہیں تو وہ خوشیاں کریں گے پھر کیا ہوگا.
اگر ہم صدیق اکبر کو گالیاں دیتے ہیں کافر کہتے ہیں تو پھر ہوا کیا؟ کیونکہ خود مولوی رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے صدیق اکبر کو کافر کہنے والا لعنتی ہے، اس کو مسلح پر کھڑا مت کرو لیکن کہے گا سنی۔ کیا خیال ہے؟ صدیق اکبر کو گالیاں دینے والا سنی رہے گا کہ کافر ہو جائے گا؟ لیکن رشید احمد گنگوئی صاحب نے کیا لکھا؟ دیوبندیوں کا سب سے بڑا بزرگ یہ ہے فتاوی رشیدیہ، مجھے پورا یقین ہے جامعہ نوریہ کی لائبریری میں ہوگا، آ جائے۔ لکھا ہے اس کے اندر صحابہ میں سے کسی کی تکفیر کرے گالیاں دے تو کافر نہیں ہوگا، رہے گا سنی۔ ہم کہے گا سنی کہاں رہے گا؟ پکا جانتی ہے جنت میں جائے گا سنی نہیں، پکا بھائی ایمان کافر ہو جائے گا۔ میں نے کہا اور کس مسئلے پر ان سے بحث کرو گے؟ ہم کہیں گے وہ قرآن میں تعریف کے قائل ہے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ شیعہ کہیں گے پھر کیا ہوا؟ تمہارے دیوبندی مولوی صاحبان جو ہے وہ بھی قرآن میں تعریف کے قائل ہے۔ یومن فروخی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہی ہیں، کیا مطلب کون ہے ہمیں تعریف کا قائل؟ میں نے کہا فیض الباری شرح بخاری علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں والذی تحقق عندی ان التحریف فیہ تفصیل الحکم، میری اپنی تحقیق یہ ہے قرآن کے لفظوں میں بھی صحابہ نے گڑبڑ کر دی۔ میں نے کس مجھے چیزوں سے بات کروں؟ میرا اور عمر فاروقی کا موضوع ہوا تھا شیعوں کے ساتھ جب بات کرنے کی باری آئے گی ترجمانی صحیح کر سکتا ہے۔ اور شیعوں کا ہو گیا جھگڑا، شیعہ نکالنا چاہتے تھے تازیہ، ہندو نہیں نکالنے دیتے۔ اہل سنت نے کہا ہم کو کسی کے ہم بھی ساتھی نہیں ہیں، ایک طرف ہندو ہیں ہم ایک طرف شیعہ، دو ایک کو جائیں، ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑتے۔ لیکن دیوبند کے سب سے بڑے استاد تھانوی صاحب کے استاد مولوی محمد یعقوب صاحب نے دیا فتویٰ، ایک طرف کفر ہے ایک طرف بدعت ہے، کفر اور بدعت کے مقابلہ پر ہم بدعت کا دیوبندیاں رل کے شیعہ نالوں کے تازیہ کڑوایا، تازیہ خوشی کڑواؤ تیری ساتھ ہے ہاں جی۔ اب آئیے انگریز ایجنٹی کی بات، نے کیا کہا جی کیا کہا؟ وعدہ ہو گیا کہ شیعوں کے ساتھ مقابلہ ہوگا تو دیوبندی نہیں بولیں گے، صحیح دست ترجمانی کریں گے۔ فیض الباری کا حوالہ جناب ہے، میں بھی نہیں سکا ملتا یہ مگر دیا ہے تیسری جو موالوں کا فیض الباری ہلو بات چیلنج تو روز ہوتی رہتا ہے، چیلنج ہوتا ہے نا صحیح، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ عدالت کے اندر وہ اپنا چیلنج داخل کرتا ہے۔ مولانا تقریروں کے مقابلے میں تقریر مولانا کرم رضوی کی بے شمار ہے، میری پتہ نہیں کتنی تقریریں کیا آج تک کسی نے تقریروں کی وجہ سے کچھ ہوا عدالت میں جائے، یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ آپ نے اگر ہمت ہے تو عدالت میں جائیں اور کہیں جناب ہم کیس درج کراتے ہیں کہ ہم گرفتار انگریز کہتے ہیں دیوبندی جو ہے نا عدالت کے اندر تقریب پر کیس نہیں ہوا کرتا ہے۔ ہم نے آج کا دعویٰ ہم نے تو کتابیں لکھی ہیں انگریز کا ایجنٹ کون، میں تو جب وہ پڑھاتا ہوں نا دوران تفصیلی اس میں باقاعدہ مضمون لکھواتا ہوں انگریز کا ایجنٹ کون، پھر اس میں ثابت کرتا ہوں کس نے انگریز کی تعریفیں کی۔ اور امام احمد رضا کو انگریز کا ایجنٹ کہتے اس وقت ہوتے تھے پوسٹ کارڈ، اور کارڈ پر تصویر لگتی تھی مکہ وکٹوریا کی، تو امام احمد رضا نے کبھی تصویر سیدھی نہیں لگائی، انہیں کیا ہوتے کہ میں پنیا کرنے سے بہتر اتنی ہی صحیح
اتنی نفرت تھی. اب اگر انگریز کی ایجنٹی سننی ہے تو سن لو بھائی. مولوی اسماعیل دہلوی صاحب جو دیوبندیوں باقیوں کے سب سے بڑے ہیں، جن کو سب سے بڑا مجاہد کہا جاتا ہے، انہوں نے کس کے خلاف جہاد کیا تھا؟ آپ ایک لفظ ان کا انگریز کے خلاف لکھا دو، ایک لفظ انگریز کے خلاف جہاد کرنا چاہیے. بلکہ کلکتہ تقریر کرتے ہوئے کسی نے کہا جی آپ سکھوں کے خلاف جہاد کی بات کرتے ہیں، سکھوں کی حکومت نہیں، حکومت تو انگریز کی ہے، ظلم تو انگریز کرتا ہے، تو انگریز کے خلاف جہاد نہ کریں. تو اسماعیل دہلوی صاحب جو سب سے بڑے گرو ہیں انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز حکومت بڑی منصف مزاج حکومت ہے، اس لیے اس کے خلاف جہاد کرنا جائز نہیں ہے. انگریز کے خلاف فتویٰ دیا تھا تو علامہ فضل خیر آبادی نے، علامہ کفایت علی کافی نے، یہ ہمارے بزرگوں نے فتوے دیے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ انگریز کے بھی دشمن تھے، ہندو کے بھی دشمن تھے، دونوں کے دشمن تھے. اور دیوبندی جو بعد میں آئے وہ ڈنکے بھی چوٹ اندر کھاتے، انگریز سے پیسے لیتے تھے اور ساتھ ہی وہ بھی پاسداری کرتے. ابھی باقی بات ہو گیا ہے، ابھی ہو گیا ہے. ابھی تازہ ترین مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان، ابھی تازہ ترین مولانا فضل الرحمان صاحب کا فرمایا ان کا انہوں نے بیان ہے جی پالیسی جی مسلمانوں کے خلاف پالیسی جی انہوں نے بنائی گئی بیانات دیتے تازہ ترین بیانات. ابھی گائے کی پابندی ہونی چاہیے. ایسی بات ہے. سر میں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں پلیز. سر انہوں نے اب سوال پوچھا گیا تھا کہ انگریز امام احمد رضا نو دیوبندی ایجنٹ کہتے امام احمد رضا نو. یہ تھوڑا جہا میرے حساب نال پاس جی پیچھے پس منظر تھی جانتے ہیں نا، تو مسلمانوں نے تو ہندوؤں نے معاہدہ مسلمانوں نے تو ہندوؤں نے انگریزوں کے خلاف معاہدہ کر کے 3 تحریک چلائی سگیاں، مختلف تحریک جنہوں کے علامہ اقبال تے قائد اعظم تے امام احمد رضا نے انہوں تحریکوں کی اس وجہ مخالفت کی تھی کہ انہوں تحریکوں کے مسلمانوں دیا مسجدوں کے ہندو ممبر رسول سے آن کے بیٹھ کے تحریکاں کرتے. مجھے پتا ہے کہ کس وقت کیا استعمال کرنا ہے. شاہ کے موضوع کے خلاف سوال کیے جائیں. شاہ کے موضوع کے خلاف سوال کیا کہ آپ نے فرمایا کہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قادیانیوں کے خلاف فتویٰ دیا. سب سے پہلی کتاب وہ شمس الہدایت کی میرے شاہ صاحب نے اور پھر وہ اعلیٰ حضرت. تو دیوبند کے حضرات کہتے ہیں کہ علماء لدھیانہ نے سب سے پہلے فتویٰ دیا، اور وہابی حضرات کہتے ہیں کہ مولوی محمد صاحب بٹالوی نے سب سے پہلا فتویٰ دیا. یہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مولوی محمد حسین بٹالوی جو ہے یہ اس کے نمبر اس کو چڑھانے والے محمد حسین بٹالوی ہیں. اور محمد حسین بٹالوی نے یہ کہہ کر مخالفت کی تھی کہ اچھا بچوں تینوں چڑھانے والا بھی میں تے ٹیکن والا بھی. بعد اس نے مخالفت اس کی زندگی میں مخالفت کی واقعی ہے، لیکن جو بندیاں نے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں کس نے اعلیٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو فتویٰ دیا ہے وہ کس سن میں دیا ہے؟ زندگی میں تو دیا ہے اور سب سے پہلے فتویٰ دیا، اگر کس سن میں دیا؟ 1906 میری کتاب ہے نا وہابیت و بریلویت، میں نے اس میں ساری تفصیل لکھی ہے. وہ تو سورج چڑھا ہوا ہے، میں تو کچھ اور بتانا چاہتا تھا. اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے ہیں حضرت مولانا حامد رضا. انہوں نے بھی مرزے کے خلاف قدم اٹھایا اور سب سے بڑی کتاب قادیانی مذہب کا علمی محاسبہ یہ لکھی ہے مولانا الیاس بنی. اور یہ مولانا الیاس بنی کون تھے؟ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ. وہ میراج کی جب آتا ہے نا تو اتنا اکثر سنتے ہیں اللہ اللہ اللہ
کملی والا قرآن کی تفسیر شاہدوں کا سیر حاضر و ناظر آیا سراج منیر نبی اللہ اللہ یہ نعت کس کی ہے؟ یہ مولانا الیاس برنی صاحب کی نعت ہے. وہ ہمارے ہیں نا حضرت مولانا طاہر مصطفیٰ جمیل، ان کے نانا کا نام کیا تھا؟ نہیں، حافظ مظہر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد کا نام کیا تھا؟ ہاں، مشہور ناول نگار نسیم حجازی کے چچا کا نام کیا تھا؟ مولانا نواب دین رمداسی. اور یہ تو ڈنڈا لے کر پہنچ جایا کرتے تھے. اچھا، ایک عدالت میں مرزا آیا نا تو یہ بھی پہنچ گئے. مرزا نے پاؤں پھاڑ لیا کہ اور خدیرہ اور رب نے جو نبی بنانا ہوتا ہے میرے جو بڑے بڑی آدمی بنا تو بھیجو تو کچھ نبی بن گیا. تو یہ لاٹھی کا بھی استعمال کیا کرتے تھے. کئی مرغیوں کو انہوں نے ڈنڈا بھی لگایا مولانا نواب دین رمداسی. اور یہ آج کل چٹوال میں بڑا مشہور دیوبندی ہے قاضی مذہب شہر. قاضی مذہب شہر کے والد کے پکے سنی مولوی کرم دین صاحب کبھی. یہ مولوی کرم دین صاحب نے کئی معاذرے قادیانیوں کے ساتھ، یعنی قادیانیت کے خلاف جو پوری تحریک ہے اس میں اہل سنت صف اول پر کھڑے نظر آتے ہیں. میں اس لیے آپ کو زیادہ تفصیل نہیں بتانا چاہتا کیونکہ اس موضوع پر باقاعدہ ایک کتاب چھپ گئی ہے، لیکن اس کا نام علماء حق اور رد فتنہ قادیانیت. صادق علی زاہد صاحب نے نکالے کے اور رد فتنہ مرزائیت. پھر جب پاکستان بنا تو پاکستان بننے کے بعد اسمبلیوں کے ممبر مفتی محمود بھی رہے، غلام غوث رضاوی بھی رہے، شبیر احمد عثمانی بھی رہے، اسمبلیوں کے ممبر مولوی عبدالحکیم بھی رہے. لیکن 70 کی اسمبلی میں جب قائد اہل سنت مولانا نورانی صاحب وہاں پہنچے تو ان کے پہنچنے سے پہلے اسمبلی کے ریکارڈ پر ایک لفظ دیوبندی مولویوں کا مرزائیوں کے خلاف نہیں. بس اتنا ہے اہل سنت نے کام کیا ہے، چندہ دیوبندیوں نے بنایا ہے. یہ ہم ختم نبوت کے نام پر بہت لٹریچر آپ کو کس نے کہا ہمارا لٹریچر ملتا ہی نہیں. ہاں یہ آپ کہیں ہمیں نہیں اور میرے کو کتنا لٹریچر دیا. یعنی مناظر اسلام حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے مقیاس نبوت، مقیاس نبوت اپنے موضوع پر لاجواب کتاب. پھر یہ جو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اس میں سب سے زیادہ کس کا حصہ ہے؟ عبید اللہ تم علماء دیوبند کا قرارداد اس کے خلاف کس نے پیش کی اسمبلی کے اندر؟ آپ نے تو علماء دیوبند کا ہم کو تردید نہیں کرتے، انہوں نے بھی اس تحریک میں حصہ لیا، لیکن قرارداد کس بندے نے پیش کی؟ قادیانیوں کے خلاف مولانا شاہ محمود نورانی. اور اسمبلی کے ریکارڈ پر موجود ہے
جب مرزا ناصر احمد اسمبلی میں پیش ہوا اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اٹارنی جنرل تھے اس وقت یحییٰ بختیار درمیان میں وسیلہ واسطہ تھے. علماء ڈائریکٹ سوال نہیں کر سکتے تھے, نہ ہی مرزا ناصر احمد ڈائریکٹ سوال کر سکتا تھا. جو بھی بات کرنی ہوتی تھی یحییٰ بختیار کے وسیلے سے. مرزا ناصر احمد نے کہا جناب اگر یہ جرم ہے کہ کوئی نبی آ سکتا ہے تو یہ جرم ہم نے نہیں کیا, جو علماء دیوبند نے سب سے پہلے کیا. اسمبلی کے ریکارڈ پر یہ چیز کروا ہے. مرزا ناصر احمد نے علماء دیوبند کو چیلنج کیا, اسمبلی کے اندر کوئی دیوبندی مولوی نہیں بولا. ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ علیہ قومی اسمبلی کے ممبر تھے. اس وقت انہوں نے مفتی محمود اور غلام غوث دہلوی کو دیکھ کر یوں کہا وہ بول بچے پراتے گدے کے دے دے دیوبندی کو مان پراتے گدا کر لیں گے ہم سنی سیدھے سادے بھولے بھالے. اب آپ دیکھتے ہیں اخبارات روز پڑھتے ہیں تو خیر میں بیمار رہتا ہوں, میرے روز پتہ نہیں کتنے کتنے اچھے ہوتے ہیں, لیکن اخبار میں کبھی کوئی ایک بات پتہ نہیں. شوق ہی نہیں ہے پروپیگنڈا کرنے کا, لیکن دیوبندی جاتے کم ہے, پروپیگنڈا زیادہ کرتے ہیں. ہمیں بھی کرنا ہے. آپ آباد کو تشریف لے گئے تھے کشمیر میں, وزیر سے بولا نہیں سب بات ختم ہو گیا نا. جی وہ جی ایک بات ختم ہو گئی, موقع ملے گا. تو مولانا نورانی صاحب کا کردار کیا تھا, ادھر اسمبلی میں لڑائی لڑتے تھے, سیشن ختم ہوا تو پھر دورہ جلسہ. یعنی میرے پاس بھی جامعہ مسجد گلزار مدینہ محلہ محمد پورہ میں پہلی مرتبہ تشریف لائے تھے تو تعلیم کے خرچے ضرورت کے موقع پر اپنے خرچے پر آنا, اپنے خرچے پر جانا, جلسے کرتے تھے اور ساتھ اسمبلی کے اندر بھی لڑائی کرتے تھے. تو بھٹو صاحب نے اسمبلی کے فلور پر کہا تھا کہ میں نے مولانا نورانی صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ 7 ستمبر کو ہم غیر مسلم اقلیت کرا دیں گے, تو آج ہم ان کو غیر مسلم اقلیت کرا دیں گے. پہلے سنت کے کردار کو چھپا نہیں سکتے. چندہ کھانا سوکھا. اچھا, پھانسی کی سزا کس دیوبندی کو ہوئی تھی فتح نبوت کے مسئلے میں؟ کس دیوبندی مولوی صاحب کو پھانسی کی سزا دی گئی تحریک ختم نبوت میں؟ اور کسی سنی کو سزا سنائی گئی کہ نہیں؟ کس کو؟ اور دیوبندی نہیں ہو, دیوبندیوں کو چھڑے تھا باندھ کیا دیکھا مودودی صاحب دیوبندی نہیں ہو. ہاں جی سنیے میں کس کو سزا سنائی گئی تھی؟ علامہ عبدالستار نیازی صاحب اور سید عباس ناز قادری رحمۃ اللہ کے ساتھ علامہ مولانا خلیل احمد قادری صاحب رحمۃ اللہ. دو آدمی جامعہ مسجد وزیر خان کے خطیب امیر الحسنات حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ, ان کو اور مولانا عبدالستار خان وہ بڑے لطیفہ ہے. وہ ہمارے دوست ہوا کرتے تھے ماسٹر خوشی محمد صاحب مرحوم. وہ ماشاء اللہ بڑے اگر محسوس نہیں تھے, وہ بڑے خوش مزاج بھی تھے اور بات کرنے کا طریقہ سلیقہ تعلیم کو دیا تھا. وہ 77 کی جو تحریک چلی تھی تو میں بھی جیل میں گیا اس وقت, وہ بھی جیل میں تھے اور دیوبندی بھی تھے. اور یہاں نڑ والا روڈ پر پولیس نے علماء کے جلوس پر لاٹھی چارج کیا اور خون بہا تھا یہاں. اس کے دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد ماسٹر خوشی محمد صاحب کھڑے ہو دیوبندیوں کو اڑا کھڑا اتحاد ختم. ماسٹر جی کی ہوا نہیں, کسی بڑے بےمان ہو اڑا کھڑا اتحاد ختم. اسی نویں سا, کسی پرانے سو, اسی سبجیکٹ سا, کسی استاد سو, سارے بہت پسند آتے ایک دور لوگ آ جائے بڑا کھڑا اتحاد ختم. دیوبندی بڑے خوش کر چلو سر استاد کے بندے ہیں ماسٹر خوشی ہمیں کہنی ماسٹر جی اسی خاتمان بہتر تو آگے ہویا کی لیکن نہیں کرا ہمیں اتحاد ختم.
اسی بڑے بےمانوں سارے گھر تسلیے کر پا لیا تھا لیکن ماتے جی اسی بڑے کھاتے ہیں جی کوئی گل نہیں ہوئے لیکن بےمانوں یہ سانو کیوں نہیں دسیا جو ڈاگا پہ ہوں تو دوڑی لگے ہوئے ہم مانتے ہیں دیوبندی اس مسئلے میں کتنی آج بھی یہ نوٹ گواہی دیتا ہے کہ جناب علماء اہل سنت میں ڈالے صاحب جو فضل رسول صاحب حیدر کا خون کہا یہاں سے زاد علی شاہ صاحب جی تھے علماء اہل سنت کا خون کہا تھا اور دیوبندی قبرستان ہمیں کس کس کا نام تو بن جاتے ہیں جی پاکستان کے سب سے پہلے قادیانی وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان اس کے شہر ڈسکا سے اسپیشل حاضر ہوا آپ کے میرا سوال یہ ہے کہ اور میں جماعت اہل سنت تحصیل ڈسکا کا نائب ناظم میرا سوال یہ ہے کہ کیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ اور پیسے کے جو اور آپ ایک بزرگوں کا نام لے رہے ہمارے پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ مرزا قادیانی کے جو ہم اثر علماء اہل سنت میں سے کون کون سے اس کے ہم اثر تھے جنہوں نے مرزے کے خلاف جہاد کیا ان میں جو نمایاں ان کا تذکرہ فرما دیں موضوع اسی پر چل رہا ہے اور میں اسپیشل آج کل قادیانی کے بارے میں میں نے بتایا نا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ محمد نواب بن بنداسی اور تیسری جماعت علی شاہ صاحب جو آپ کے پڑوس کے تھے وہ بھی اس کے زمانے کے تھے اور جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ جنہوں نے کہا تھا لاہور والوں مرزا بچ کے نہیں آئے 24 گھنٹے نہیں گزرے کہ مرزا بیمار ہو گیا ہمارے سنت کی کتابیں آپ کو پوری کتاب پڑھی اسی طرف جا رہا تھا آپ نے میں تقریر کرتا ہوں لیکن وہ سوال و جوابات شروع ہو گئے وہ جو تذکرہ آپ کرنے والے تھے وہ علماء اہل سنت کا وہ اپنے حضرات ہو رہا ہے وہ بھی ذرا فرما دیں لیکن سوال جواب نہ کم زیادہ چکا ہو دیوبندی حضرات کے لیے یہ اطلاع ہے کہ منیر انکوائری رپورٹ میں جو حکومت پاکستان کی طرف سے شائع ہوئی اس میں یہ درج ہے کہ غزالی زماں علامہ سید احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ملتان شریف والوں نے سب سے پہلے اسمبلی میں مسئلہ قادریوں کا اپنے نام پیش کیا یہ ثابت بھی علماء اہل سنت پر مہربانی فرما کر آپ اپنی دینی تعلیم کے متعلق بتا دیں کہ کہاں سے حاصل کی اور کون سے اساتذہ سے حاصل کی بہت شکریہ اور درجے نظامی کی کون کون سی کتابیں پڑھی اور تاکہ لوگوں کا دین صاحب ہو کر مہربانی ہو کہ جتنے علماء ہیں سب میں سے چھوٹا میں ہوں اتنا کافی نہیں بہت بڑی سعادت سب سے چھوٹا میں ہوں مجھے کوئی دعویٰ نہیں کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں لوگوں کی محبت ہے پتہ نہیں کیا کیا یاد کرتے رہتے ہیں ویسے میں نے ابا جی کی وجہ سے پڑھا ہے میرے ماموں نام کے حضرت مولانا عبد الصمد صاحب رحمۃ اللہ ہے ان سے زیادہ پڑھا ہے میں پھر میں وہ ٹسکا بھی گیا تھا پڑھنے کے لیے 70 میں راول پنڈی میں بھی گیا ہوں اسی نسیم الدین شاہ صاحب کے مدرسہ میں اور پھر دوسرا زیادہ جو میں نے پڑھا ہے جامعہ قادریہ رسولیہ میں تشریف لائے تھے بریلی شریف کے شیخ الحدیث بحر العلوم حضرت مولانا مفتی سید افضل حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسلسل 6 سال تک میں اپنی خدمت میں جا کے پڑھتا رہا اور پھر میں نے دورہ حدیث شریف کی جامعہ قادریہ مفتی صاحب سے کیا اگلے پروگرام میں جانے
बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्अ-ए बज़ में हिदायत पे मुस्तफा से जा कहना, उनके मारे सलाम कहते हैं, मेरा याद करते हैं तुमको शाम सहर, दिल हमारे सलाम कहते हैं। اللهم اجعلنا من الفائزين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. پاک پروردگار، جو دوست، جو بھائی، جو بزرگ اس نیت سے اس کورس میں شریک ہوئے کہ تیرے محبوب کی عظمت کا دفاع کرے، رب العالمین سب کے ہاتھ پر رحم فرما، رب العالمین سب کے رب العالمین سب کی بیماریاں بنا، رب العالمین دنیا کی ان کی آسان کر اور حشر کی منزلیں بھی آسان کر۔ مولا ہم سب کو، یا اللہ ہم سب کو پوری دنیا میں جہاں بھی میری کوئی بہن کوئی بھائی تیرے محبوب کی عظمت کے لیے کام کرتا ہے، رب العالمین سب کو محبوب علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ رب العالمین جامعہ نوریہ رسول ترقی عطا فرما۔ رب العالمین پوری دنیا میں جو بھی ادارہ، جو بھی تنظیم، جو بھی مدرسہ تیرے محبوب کے دین، تیرے محبوب کی عظمتوں کا پرچار کر رہا ہے، والا سب کو دن دگنی رات چوگنی رب العالمین سب پہ کرم فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔